الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: ألا فليبلغ منكم الشاهد الغائب، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اکابرین امت، علماء کرام، عزیز طلباء اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری شریعت اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ قیامت تک کے لیے اب یہی شریعت ہے، کوئی نئی شریعت، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، علامتی طور پر آپ نے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مفسرین کرام وہ مختلف نکات قرآن کریم کی آیات سے، یہ اس کا اعجاز ہے کہ کیا کیا خزانے کھوج رہے ہوتے ہیں وہ. تو وہ ان خزانے کھوجنے والوں نے ایک بات اس میں یہ بھی کھوجی کہ پہلی وحی جب اقرا سے شروع ہو رہی ہے، یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ یہ شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچے گی، اس کو قیامت تک برقرار رکھنے کے لیے تعلیم اور تعلم کا ایک نظام قائم کیا جائے گا. اور یہ نظام اس آیت کے معنی کے اندر چھپا ہوا ہے اور پنہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مبارک کا تعارف بطور معلم کے کروا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مبارک کا تعارف اس انداز سے کہ انسانیت اور انسانوں میں سب سے بہترین معاشرت اور اخلاق اگر کوئی اس کا نمونہ اور مثال ہو سکتی ہے تو اس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر پوری امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس کسی کے پاس دین کی کوئی بات پہنچے اس پر لازم ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے. اب یہ ایک ان تمام اقوال کو ایک دائرے میں رکھ کر دیکھا جائے اور سوچا جائے، اس تناظر میں آپ کی پیدائش سے لے کر اور آپ کے دنیا سے جانے تک ہر آدمی ہر وقت سیکھ رہا ہوتا ہے. اگرچہ دنیاوی تعلیموں کا ایک نظم ہے جس میں بھی تبدیلیاں واقع ہو گئیں اور دنیا نے ان چیزوں کو اس کا ادراک کرتے ہوئے، آپ کا ایک مخصوص عمر ہوتی ہے جب اسکول میں داخل ہوتے ہیں، ایک مخصوص عمر ہے یہ کالج میں تب داخلہ ملے گا، ایک مخصوص عمر ہے جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں. ان علوم کو اس طرز کے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا، آپ کو تسلیم نہیں کیا جاتا. جبکہ دین کا یہ اعزاز ہے کہ دین ایک طریقہ کار تو سکھانے کا طے کرتا ہے، لیکن آپ کی کوئی عمر کی حد طے نہیں کرتا ہے. وہ آپ دودھ پی رہے ہیں تب سے آپ علماء کرام سے سنتے ہیں، اسلام کی بڑی بڑی عظیم شخصیات، ان کی والداؤں کا جو کردار رہا ان کی شخصیت سازی میں، تو وہ گود میں دودھ پیتے تھے، وہاں سے وہ ان کی تعلیم شروع ہوئی تھی. اور
زندگی کی آخری گھڑیاں کوئی گزار رہا ہے اور اس میں بھی وہ سیکھنا چاہتا ہے تو دین اپنے دروازے ہر کسی کے لیے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بھائیوں کو کہ جنہوں نے اس فکر کے تحت اس اکیڈمی کا قیام کیا کہ وہ امت کے لوگ جو براہ راست اس نظام میں شروع میں نہ آ سکے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں انہوں نے اس کی تعلیم حاصل کی، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے ان کو ایک شوق رہا، ایک رغبت رہی کہ یہ دین کی علوم اور ان کی پیاس میں کیسے بجھاؤں، ایک پلیٹ فارم ان کے لیے مہیا کیا گیا۔ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں اس بات کے اوپر کہ کم از کم ایک آئیڈیل شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے ایسے افراد تیار کیے جائیں، کیونکہ قرآن کریم نے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، علماء کرام اور عربی ادب والے جانتے ہیں کہ اس ترتیب کے ساتھ کہ آپ میں سے ہر گروہ کے کچھ لوگ، اب وہ کتنے گروہ ہیں اور کتنے، تو ایک مختصر تعداد کے لیے، لیکن دین کے کیا احکامات ہیں، اللہ نے کیا فرض کیا ہوا ہے، کیا حرام کیا ہوا ہے، کیسے آپ نے معاشرت کرنی ہے، یہ کوئی فلولا نفرہ کے نیچے نہیں آتا ہے۔ یہ ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کا سیکھنا۔ علماء کرام اپنے اپنے طور پر جہاں تک ان کی وسعت ہے اور وہ اس محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہدایہ اکیڈمی کے حضرات بھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ یہ اسی فریضے کو ادا کر رہے ہیں، اور آپ حضرات جو زندگی کے مختلف شعبوں سے اس نظم کے ساتھ جڑتے ہیں، آپ کی حیثیت عام لوگوں سے مختلف ہو جاتی ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں اس شعبے کے ماہر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں آپ دین کے ایمبیسیڈر بھی ہوتے ہیں اس طبقے کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے جو اس شعبے کے اندر کام کر رہی ہے۔ تو آپ کی ایک محنت تو درس نظامی کا پورا کرنا، اور ابھی مجھے خوشی ہوئی کہ تخصص فی الفقہ کے طور کے اوپر بھی، تاکہ نئے جو مسائل ہیں، نئے معاملات ہیں، ان کے حوالے سے آپ مل کر علماء کے ساتھ، وہ آپ کی صلاحیتیں، آپ کے تجربہ اپنے اپنے شعبوں کا، اور علماء کرام کی رہنمائی آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہو، تو زندگی کے ہر شعبے میں ایک شرعی طور پر زندگی گزارنے کا نمونہ پیش کیا جا سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے حامی و ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔